SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو کان کنی کی دنیا میں بڑی قوت بنانے کا مشن 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فورم میں شرکت کریں گے۔ چین، امریکہ، سعودی عرب اور دیگر غیر ملکی وفود پہنچ گئے۔ معدنی وسائل سے مالا مال بلوچستان کے قدرتی وسائل ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ضلع چاغی میں 5 ارب 90 کروڑ ٹن سے زیادہ تانبے اور سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ سینڈیک منصوبے پر دیکھتے ہیں لئیق الرحمان کی رپورٹ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے جو کسی بھی قوم کی خوشحالی اور ترقی میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک سینڈک کاپر گولڈ پروجیکٹ پر 1960 کی دہائی میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے کام شروع کیا، جس کے دوران چائنا کی MCC کمپنی نے 1960 کی دہائی کے دوران متعدد ناکامیوں کے باوجود غیر متزلزل لگن سے 2001 میں اس منصوبے کی بحالی کو یقینی بنایا۔ 2037 تک یہاں سے مزید 3 لاکھ ٹن خالص کاپر مل سکے گا، جبکہ اس منصوبے کی عمر مزید 30 سال تک بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ منصوبے سے اوپن پٹ کانکنی کے ذریعے خام اور کو نکال کر مختلف دھاتیں الگ کی جاتی ہیں۔ کاپر ہے، گولڈ ہے اور سلور ہے۔ 150 ملین ٹن جو ہے یہاں پر اور ہے۔ سینڈک منصوبے سے جہاں اب تک 3.5 لاکھ ٹن سے زائد کے تانبے کے خالص ذخائر نکالے جا چکے ہیں، تو وہیں 2037 تک یہاں سے مزید 3 لاکھ ٹن خالص تانبے اور سونے سمیت چاندی اور خام لوہے کے خاطر خواہ ذخائر نکالنے کے اہداف بھی رکھے گئے ہیں۔ جو مائننگ سے ہماری خام مال آتی ہے جو 0.3% ہے، اس کو ہم اپ ٹو 22% تک اپ گریڈ کرتے ہیں۔ چین کی کمپنی MRDL منصوبے کے تحت اپنی سماجی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہے، جس میں ترجیحی بنیادوں پر مقامی آبادی کے لیے سینڈک اسکول اور ہسپتال سمیت صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے شامل ہیں۔ میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ 700 کلومیٹر کے ریڈیس میں تقریباً ہم لوگ یہاں پہ پیشنٹس وغیرہ کور کر رہے ہوتے ہیں۔ نوکنڈی، تفتان بارڈر پر ایران سے لے کر بالکل یہاں پہ پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ سینڈک کے ارد گرد موجود دیہات میں منصوبے کے مثبت اثرات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ جو جب سے کمپنی آیا ہوا ہے، جو سہولت کمپنی کے پاس ہے وہ علاقے والوں کو مل رہا ہے۔ 24 گھنٹہ بجلی ہے، پانی آپ کو مل رہا ہے، بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں۔ ملک میں موجود تانبے، سونے اور دیگر دھاتوں کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سینڈک پروجیکٹ سمیت ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے اس نوعیت کے مختلف معدنی ذخائر کا بروقت اور مؤثر استعمال یقینی بنا کر ملک کی معیشت کی سمت بدلی جا سکتی ہے۔ کیمرامین جاوید الطاف کے ساتھ لئیق الرحمان، AR1 نیوز، سینڈک پروجیکٹ چاغی۔ پاکستان منرل فورم 2025 کا افتتاح ہوگا، جس میں اہم شخصیات شریک ہوں گی۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان منرل فورم میں آج 3 اہم سیشن ہوں گے۔ کل ریکوڈیک پر تفصیلی سیشن اور پینل ڈسکشنز ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سمیت حکومت کے اعلیٰ عہدیداران شریک ہوں گے۔ فورم کے پہلے روز آذربائیجان کے وزیر معیشت، امریکی اہلکار ایرک مائرز، سعودی نائب وزیر صنعت عبداللہ وزارتی سیشنز میں شریک ہوں گے۔ جولیان کیٹل، وڈ میکی کے وائس چیئرمین، عالمی کموڈٹی رجحانات اور پاکستان کے کردار پر خصوصی پریزنٹیشن دیں گے۔ بیرک گولڈ کے CEO مارک بریسٹو ریکوڈیک اور پاکستان میں کان کنی کے مستقبل پر خطاب کریں گے۔ ریکوڈیک پر جامع سیشن کل ہوگا، جس میں عالمی ماہرین اس کی پیش رفت اور امکانات پر روشنی ڈالیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے گفتگو کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا، وزیر خارجہ روبیو نے داعش خراسان کے کارندے محمد شریف اللہ کی گرفتاری اور امریکہ کے حوالے کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ روبیو نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون اور غیر قانونی امیگریشن کے مسئلے سے نمٹنے میں پاکستان کے کردار کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان پر امریکی جوابی محصولات اور تجارت میں توازن اور انصاف کے فروغ کے لیے پیش رفت کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز آج ہو رہا ہے۔ امتحانات میں 3,80,000 طلباء و طالبات شرکت کریں گے۔ میٹرک بورڈ آفس سے 18 ہب سینٹر کے لیے پرچوں کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے، جو ہب سینٹر سے امتحانی مراکز کو فراہم کیے جائیں گے۔ انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ انور، کیا انتظامات ہیں اور پرچوں کا وقت کیا ہے؟ جی دیکھیں، ثانوی تعلیم بورڈ کے تحت میٹرک کے سالانہ امتحانات 2025 آغاز آج سے ہو رہا ہے اور
چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو اور ناظمین امتحانات کی نگرانی کے اندر ثانوی تعلیم بورڈ کراچی سے 18 جو ہب سینٹر ہے وہاں پر پرچوں کی تصدیق کا سلسلہ جاری ہے اور مجموعی طور پر 3,80,000 طلبہ و طالبات اس سال 2025 کے امتحانات کے اندر شرکت کریں گے، جس کے لیے کم و بیش 400 سے زائد امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے۔ براہ راست گفتگو کریں گے چیئرمین ثانوی تعلیم بورڈ غلام حسین سوہو سے کس طرح کے انتظامات کیے گئے۔ انتظامات ہر سال ہوتے ہیں، سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے پرچوں کی لیک ہونے کا۔ پرچہ ہب سینٹر سے امتحانی مرکز جاتے ہوئے لیک ہوتا ہے، کیا انتظامات ہیں؟ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رب عظیم کے ذات کا بڑا شکر کروں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ اتنی ہمت دی کہ اس پیپر ایگزامینیشن کو ہم ایفیکٹو مؤثر بنائیں۔ جو ایگزامینیشن کے ایک اسٹینڈرڈس ہیں، ریلائبلٹی، ویلیڈیٹی اینڈ یوزیبل، ان کو ہم میٹ کریں۔ آپ کا جو کوشچن ہے کہ پیپر لیک ہونے کے جو چانسز ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے پیرنٹس ویل اویئر ہو گئے ہیں، بہت ریسپانسیبل ہیں، ہمارے بچے بہت کمپیٹنٹ ہیں اور ہمارے ٹیچرز نے بہت اچھا پڑھایا ہوگا۔ یہ جو امتحان ہے بچوں کا نہیں ہے، یہ امتحان سسٹم کا ہے کہ جو SLOs ہمارے بکس میں لکھے ہوئے ہیں، کیا ہم وہ بچوں میں ٹرانسفر کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، اس کو ہم اسیس کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں کانفیڈنس ہے اور کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ پیپر لیک ہو۔ اگر کہ پیپر لیک ہونے کی کوئی بھی کوشش کرے گا، سختی سے اس کو ہم اکاؤنٹیبل بنائیں گے اور ہی ول بی سیٹ این ایگزامپل۔ انشاءاللہ یہ جو چانسز ہیں پیپر لیک ہونے کے نہیں ہوں گے، نہ بچوں کی ڈیمانڈ ہوگی، نہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہے، نہ سوسائٹی کے کسی اور اسٹیک ہولڈر کی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم نے پورے ایفرٹس کیے ہوئے ہیں، لوگ اپنے مقرر کیے ہوئے ہیں ہبس پہ، سینٹرز پہ، وہ انٹیگریٹ رہیں گے، وہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ امتحان جو ہمارا آج سے شروع ہو رہا ہے، 1 مہینہ چلے گا، وہ افیکٹو رہے، ریلائبل رہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ ہم سے کا کہنا یہ تھا کہ مؤثر انتظامات کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف امتحانی مراکز سے ہب سینٹر میں جانے والے پیپروں کے ساتھ ویجیلنس ٹیم مقرر ہوگی۔ ویجیلنس ٹیم اس وقت تک موجود رہے گی جب تک پرچے کی ترسیل کا مرحلہ مکمل نہیں جاتا، اور پرچے کے اختتام تک متعلقہ ٹیمیں وہاں پر موجود رہیں گی۔ جی بہت شکریہ انور۔ حیدرآباد تعلیمی بورڈ اور کراچی انٹر بورڈ کے چیئرمین نے عہدہ سنبھالنے سے معذرت کر لی۔ نئے تعینات چیئرمین تعلیمی بورڈ حیدرآباد رفیق چانڈیو نے سیلری کم ہونے اور کراچی انٹر بورڈ کے لیے سرچ کمیٹی کے تحت مقرر ہونے والے چیئرمین ریٹائرڈ بریگیڈیئر وسیم نے ڈومیسائل کا ایشو اور مصباح تنیو نے بورڈ کے اندر مافیا کو جواز بنایا۔ چیئرمینوں کی تقرری کا نوٹیفیکیشن 3 اپریل کو جاری ہوا تھا۔ سرچ کمیٹی کے تحت مقرر ہونے والے چیئرمینوں کی معذرت کے بعد تعلیمی بورڈ حیدرآباد کے لیے سندھ یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر کے پروفیسر شجاع مہیسر اور کراچی انٹر بورڈ کے لیے فقیر محمد لاکھوں کے نام زیر غور ہیں، جبکہ دونوں بورڈ 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات بھی چل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں میٹرک کے امتحانات آج سے شروع ہوں گے، جن میں 9,20,000 سے زائد طلبہ و طالبات حصہ لیں گے۔ صوبے بھر میں 3,510 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ پشاور بورڈ کے زیر انتظام کل 712 امتحانی ہال بنائے گئے ہیں۔ امریکی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ کے اچانک ویزا منسوخ۔ ہارورڈ، ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سمیت متعدد تعلیمی اداروں کے طلبہ اس میں شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویزا منسوخی کی کارروائی کسی ضابطے کے بغیر کی گئی ہے۔ ویزا منسوخی کی وجوہات واضح نہیں، جس کے باعث طلبہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی جاری ہے۔ سلطان آباد ہولڈنگ کیمپ سے 5 بسوں کے ذریعے افغان شہریوں کو افغانستان بھیجا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق افغان شہریوں کو پولیس سیکیورٹی میں جیکب آباد منتقل کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو جیکب آباد سے تورخم بارڈر روانہ کیا جائے گا۔ واپس جانے والوں میں 164 خاندان ہیں، خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ پاکستان کا جنگ بندی کی نگرانی کے لیے بہتر اقدامات اور سلامتی کونسل کے وسیع تر سیاسی کردار پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کے قیام امن مشنز کے عسکری سربراہوں کی بریفنگ کے دوران پاکستان کی ان سے وابستگی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے قیام امن مشنز کو مؤثر اور کم لاگت والا ذریعہ قرار دیا۔ عاصم افتخار نے مؤثر جنگ بندی کی نگرانی کے لیے بروقت اور مستند معلومات کی فراہمی اور خلاف ورزیوں کی فوری رپورٹنگ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
انہوں نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ یقینی بنائے کہ فائر بندی صرف عارضی نہ ہو بلکہ اسے سیاسی پیش رفت میں بدلا جائے تاکہ امن عمل کو فروغ دیا جا سکے. انہوں نے کہا تمام فریقین کو فائر بندی کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کا پابند بنایا جائے اور اقوام متحدہ کے مشنز کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہوئے انہیں رسائی، نقل و حرکت کی آزادی اور آپریشن کی سہولت دینی چاہیے. Peacekeeping remains one of the most effective instruments with the United Nations to help countries transition the difficult path from conflict to peace. Over the years, it has evolved into a flexible and responsive multilateral tool capable of adapting to complex and shifting threats and challenges. Pakistan remains deeply engaged in discussions on the future of UN peacekeeping. In situations where UN missions are monitoring ceasefires, particular responsibility is placed on all parties, including host countries, to strictly observe the terms of the ceasefire. Their full cooperation with the UN missions, including provision of access, freedom of movement, and facilitation of missions operations, sharing of timely and credible information, and prompt reporting of ceasefire violations. The Security Council has the responsibility to ensure that the environment provided by the cessation of hostilities and compliance with ceasefire is not squandered. Rather, it must be utilized strategically to advance the overall political objectives and peace processes, including through sustained diplomatic engagement and support for implementation of UN Security Council resolutions to ensure just and lasting settlement of those conflicts. پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ مکمل کر کے واپس پاکستان پہنچ گئی. پاکستان ٹیم کے مینجمنٹ کے ارکان بھی قومی ٹیم کے ساتھ وطن واپس پہنچے ہیں. واپس آنے والے کھلاڑیوں میں امام الحق، سلمان علی آغا، محمد علی، عثمان خان، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف، عرفان خان نیازی شامل ہیں. صدر ٹرمپ نے چین پر ایک اور ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی. سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ نے کہا اگر چین نے منگل تک امریکی مصنوعات پر 34% ڈیوٹی واپس نہ لی تو جواب میں چین سے درآمدات پر مزید 50% ٹیرف لگا دوں گا. امریکی صدر نے چین سے تمام مجوزہ بات چیت ختم کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی. امریکی وزیر تجارت نے ٹیرف مؤخر کرنے کی افواہوں کی تردید کر دی. کہا ٹیرف ہر صورت نافذ رہے گا. رانا ثناء اللہ نے مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا مستقبل قرار دیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا نواز شریف نے درگزر اور بانی پی ٹی آئی نے نفرت کی سیاست کی. بانی پی ٹی آئی نے جو گڑھا کھودا تھا اس میں خود گر چکے ہیں. بانی پی ٹی آئی اسی گالم گلوچ بریگیڈ کو ڈسمینٹل کرنے کو بھی تیار نہیں. کیا پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی ہم کرا رہے ہیں؟ یہی سوشل میڈیا کرا رہا ہے. کیا علی امین گنڈاپور کو ہم نے کہا تھا کہ پوڈ کاسٹ کر کے ایسی گفتگو کریں؟ 9 مئی کا واقعہ ہم نے نہیں کرایا. فالس فلیگ آپریشن کا بیانیہ ہمارا نہیں تھا. نواز MLN کی وہ وارث ہے. میاں نواز شریف نے خدمت کی، درگزر کی سیاست کی بنیاد رکھی. عمران خان صاحب نے نفرت اور سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کی سیاست کو جو ہے وہ رواج دی. یہ گڑھا جو انہوں نے کھودا تھا، یہ اس گڑھے میں اب یہ پی ٹی آئی سمیت عمران خان صاحب خود گر چکے ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے، یہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہ لوگ. لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس کو بنایا، اس کو پالا، اس کو پوسا اور اس کو اس شکل میں لے کے اب بھی جو ہے وہ اس کو ڈسمینٹل کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کو ڈسمینٹل کیے بغیر آگے اور کوئی راستہ بھی نہیں. یہی سوشل میڈیا ان کی طاقت تھا. یہی سوشل میڈیا جو ان کو لے ڈوبا. یہ ان کے اندر کی جو لڑائی ہے یہ ہم کروا رہے ہیں، یہ ان کا سوشل میڈیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ پوڈ کاسٹ کر کے تو اس کو ریلیز کروا دیں. کیوں استعفیٰ دیا جائے اس کی کوئی وجہ بیان کریں نا. محمود خان اچکزئی وہ ہمارے ساتھ آئے، بیٹھے بات کریں. 9 مئی جو ہے وہ ہمارے کہنے پہ نہیں کیا ہے انہوں نے. فالس فلیگ آپریشن کا بیانیہ ہمارا نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں دہشت گردی پورے ملک کا مسئلہ ہے. ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس اہم ایشو پر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ ہار جائیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے آج پھر قومی اسمبلی میں اسپیکر کا رویہ ٹھیک نہ تھا. بولنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کرنا پڑا. پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی ہے وہ بالکل غیر مبہم اور ایک لفظ پہ مشتمل ہے.
और वो ये है कि दहशतगर्दी पूरी मुल्क का मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। इम्पोर्टेंट इशू के खिलाफ कंसेंसस नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आप हार जाएंगे। स्पीकर नेशनल असेंबली ने उनसे मुखातिबों को कहा कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं आए, और उसके बाद हमें इजाजत नहीं दी कि हम लोग बात भी कर सकें। स्पीकर के इस एटीट्यूड के खिलाफ हमने वॉकआउट भी किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हम लोग इसलिए नहीं गए कि हमने कहा कि हमें रसाई चाहिए अपने लीडर वजीर आज़म इमरान खान साहब का। जिस वक्त उन्होंने रसाई नहीं की वो नाम हमने विड्रॉ कर लिए रातों रात। सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं होने देंगे, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने असेंबली फ्लोर पर यकीन दहानी करा दी। कहा पीपल्स पार्टी की गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। शाजिया मरी ने सवाल उठाया, बताएं कि सूबे का पेट काट कर नहरें निकालेंगे, दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। रमज़ान मुबारक से आज तक रावलपिंडी समेत पंजाब भर में ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। असल हक़ाइक़ क्या हैं, जान लेते हैं बाबर मलिक से। जी बाबर। बिल्कुल, रमजान मुबारक में भी ब्रायलर मुर्गी की कीमतें आसमानों में थी। ईद के ऊपर उसकी दुगनी तादाद में उन्होंने मुनाफा कमाया और अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है। तो यूं ये बताइएगा जी, आप लोग जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहते हैं मंडियां महंगी है, वो कहता है जी दुकानदार जुल्म कर रहा है। कौन जुल्म कर रहा है? असल में जी हमारे गरीब दुकानदारों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, आए दिन ईदी उन्होंने जेल में की है, बगैर किसी ईल उजत के उनके उठा के जेल में डाल दिया गया है। दुकानदार गरीब का क्या कसूर है? जब मंडियां इतने हाई रेट पे, कौन लेके जा रहा है? शाम की रेट कमेटियां BFA जो बनी हुई है, अगर उन पे कंट्रोल किया जाए मार्केट मुकम्मल खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। BFA को एक टेबल पे बिठाएं, BFA को काउंट करें, मॉनिटर करें। ये क्यों कर रहे हैं? आखिर कितने बासर है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ये बालातर हो गए हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब ने सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ मॉल रोड पर धरना दे रखा है। ख्वाजा रमजान मजीद बता रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानब से यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिया गया है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को निजीकारी करने का मामला है हुकूमत की जानब से, और ये उनके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ है कि पंजाब हुकूमत जो अस्पतालों को निजीकारी करने जा रही है वो इनको मंजूर नहीं है। कल से ये धरना जारी है। पंजाब भर से बड़ी तादाद में खवातीन और मर्द यहाँ पर जो हेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने अपना एहतजाजी धरना यहाँ दे रखा है। यहाँ पर मौजूद जो अफराद हैं उनसे बात करते हैं। इस टाइम जो है ना, हम क्योंकि 20 साल से जो है ना PHF से अंडर जो है ना हम काम कर रहे हैं, तो हमारी एक ही गुजारिश है कि ये जो निजकारी का मामला है ना, इसको आप जो है ना वो पोस्टपोन करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम धरना दें। अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो जाहिर है हम वापस जाने का तो हमारे पास जो है ना वो रास्ता ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब की जानब से भी उनको कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हमारे मुतालबात माने। ये निजकारी का जो मामला है इससे बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो मुतासर होंगे और ये अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस मार रोड पर धरना बरकरार रखेंगे। जी। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इस्लामाबाद में रवा माह होने वाले कन्वेंशन से आगाह करना था। चौधरी अब्दुर्रहमान सजाद की रिपोर्ट देखिए। OPF की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें OPF के चेयरमैन सैयद कमर रजा और MD फजाल भट्टी ने पाकिस्तान में होने वाले कन्वेंशन के हवाले से मीडिया को आगाह किया। उनका कहना था कि ओवरसीज के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं जो 90 दिन के अंदर फैसला करेंगी। सैयद कमर रजा और फजाल भट्टी का कहना था कि OPF कन्वेंशन में दुनिया भर से आने वाले ओवरसीज हुकूमत पाकिस्तान के मेहमान होंगे। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब में है, उसमें ये भी रिक्वेस्ट है कि दूसरे सूबे भी इसी तरह के कमीशन सेटअप करें और ओवरसीज पाकिस्तानी के मसले मसाइल को भी हल करें। वो जो कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल की स्पेशल कोर्ट्स हैं जो ओवरसीज के केसेस को लेंगी और उनको फैसला जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर होगा, और अगर अपील में जाना होगा तो 15 दिन का टाइम होगा, और फिर अपील हाई कोर्ट में होगी। अगेन हाई कोर्ट भी 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करने की पाबंद होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा की सालगिरह का केक भी काटा गया। चौधरी अब्दुर्रहमान सजाद, एयरवन न्यूज, लंदन। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अदनान राजपूत तफसील बता रहे हैं।
بالکل محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم اور خشک رہے گا، جبکہ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بات کی جائے شہر کے اس وقت کے موجودہ درجہ حرارت کی تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ جی، پاکستان آرمی اور ایئر فورس کی جانب سے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس کے لیے فیلڈ فائرنگ رینج میں مشترکہ فائر پاور کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ فائر پاور مظاہرے میں جنگی حکمت عملی، دفاعی صلاحیتوں، فائر پاور اور کمیونیکیشن نیٹ ورک کی ہم آہنگی کا عملی نمونہ پیش کیا گیا۔ فائر پاور کے مظاہرے میں اسپیشل سروسز گروپ، آرمی ایویشن اور ایئر ڈیفنس کی شاندار کارکردگی کو اعلیٰ عسکری حکام، پی ایم اے کیڈٹس اور طلباء نے سراہا۔ کیڈٹس کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں تربیتی مشقوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ پی ایم اے کیڈٹس نے کھاریاں میں جدید ہتھیاروں اور آلات کا بھی معائنہ کیا۔ یہ فائر پاور مظاہرہ پی ایم اے کیڈٹس کی جنگی مشق کی تربیت کا حصہ تھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔